اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی، جو سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے، نیز کھجور اور کھیتوں کی مختلف ماکولات اور زیتون اور انار جو بہم متشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی پیدا کیے۔ تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق غریبوں کو ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، بے تحقیق اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کچھ کلمات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ معروشات، یہ عرشہ سے ہے۔ العرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں، اسی سے عرشۃ الکرم و عرشہ کا محاورہ ہے، جس کے معنی انگور کی بیلوں کے لیے بانس، ٹٹیاں وغیرہ بنانے کے ہیں۔ حصاد ہی، یہ ہا صاد دال، حصدہ الحصاد کھیتی کاٹنے کے معنوں میں ہے۔ المسرفین، یہ صرفہ اس کا مصدر ہے۔ الاسراف کے معنی انسان کے کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں، مگر عام طور پر اس کا استعمال انفاق یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنے پر ہوتا ہے۔ معروشات و غیر معروشات، یہاں دو قسم کے باغوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس میں بیلیں چھتریوں پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا انگور کے باغات، ان کو جنات معروشات کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ باغ جس کے درخت اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان فصلوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ النخل والزرع مختلفاً، کھجور، پھل اور کھیتوں کی فصلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اکلا یعنی معقولات، زراعت کی فصلیں اور دانے مختلف ہوتے ہیں، رنگ میں، خاصیت میں، لذت میں۔ الزرع کی طرف ہے ضمیر، اگر نخل کے لیے بھی ہوتا تو اکلہا فرماتا، اس میں شاید یہ اشارہ ہو کہ کھجور کی بھی اگرچہ قسمیں ہیں، لیکن الزرع کی قسمیں بہت زیادہ ہیں اور خاصیتیں، لذتیں بھی بے شمار ہیں۔ والزیتون و رمان متشابہ، زیتون اور انار کے درخت دیکھنے میں متشابہ ہیں، لذت میں غیر متشابہ ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، پھل تیار ہونے پر کھانے کا حکم مباح کرنے کے لیے ہے اور اس نعمت کی یاد دہانی بھی ہو سکتی ہے۔ وَأُوتُوا حَقَّهُ حَصَادِهِ، فصل کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ کیا یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ مدینے میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی اور یہ سورہ مکی، لہذا ممکن ہے کہ فرض زکوٰۃ سے پہلے ان مذکورہ چیزوں پر صدقہ دینا واجب تھا، بعد میں زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ ہی سے متعلق ہے، مگر مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا اجمالی ذکر آیا، اس کی تفصیل بعد میں مدنی صورتوں میں آئی ہے، جیسا کہ سورہ مزمل جو مکی ہے میں اجمالی حکم آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ 73واں سورہ ہے، سورہ مزمل، آیت نمبر 20، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ چنانچہ دوسرے بہت سے احکام کا بیان اسی طرح تدریجی مراحل میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ امامیہ کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ اس حق سے مراد فصل کاٹتے وقت کچھ مقدار غرباء اور مساکین کو دینے کا حکم ہے، البتہ یہ زکوٰۃ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر فصل کاٹنے کے وقت غرباء مساکین نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس علیہ شیء، اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ تخلیق کائنات میں کسی ارادے و شعور کو دخل نہ ہوتا تو یہ مختلف میوے بے شعور مادے نے کیوں پیدا کیے؟ قدرت کا مقصد انسان کو صرف زندہ رکھنا ہوتا ہے تو صرف گندم یا جو کا دانہ کافی تھا، مختلف لذتوں کے میوے اس کی نعمت ہیں۔
پیداوار پر فقراء مساکین کا زکوٰۃ و خمس کے علاوہ بھی ایک حق ہے جو انسانی اخلاقی اعتبار سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔